فرقان کے نکلتے ہی گھر کی فضا بدل جاتی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ایک ہی خاموشی سا سکون پھیل جاتا اور ساتھ ہی دل میں ایک اچانک سا انتظار۔ میں جانتی تھی زاہد بھائی آئیں گے، وہ روز آتے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی چھپانے کی کوشش ہو، مگر وقت ہمیشہ وہی ہوتا جب فرقان گھر پر نہیں ہوتا۔ آج بھی میں نے گھڑی دیکھی، فرقان کو گئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دل نے خود ہی پہچان لیا۔ دروازہ کھلا تو زاہد بھائی سامنے کھڑے تھے، سادہ لباس، سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں وہی منوس سی نرمی۔ السلام علیکم، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ وعلیکم السلام، میں نے ایک لمحہ رک کر کہا۔ زاہد بھائی، آپ فرقان کے جانے کے بعد ہی آتے ہیں، کبھی ان کے سامنے بھی آیا کریں۔ وہ مسکرائے، وہ مسکراہٹ جو بات ٹال دیتی ہے۔ کوشش کروں گا، انہوں نے کہا، مگر ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ صرف الفاظ ہیں۔ وہ اندر آ گئے، حسب معمول صوفے پر بیٹھے، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی۔ جب کپ رکھ کر پلٹی تو دیکھا وہ مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا، کچھ نہیں۔ انہوں نے نظریں ہٹا لیں۔ بس تم آج زیادہ بدلی لگ رہی ہو۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، ایسا کچھ نہیں۔ وقت آہستہ آہستہ چل رہا تھا، دیوار کی گھڑی کی ٹک ٹک بھی جیسے مدھم ہو گئی ہو۔ باتیں شروع ہوئیں، گھر کی، فرقان کی، عام سی باتیں، مگر ہر جملے کے درمیان ایک خاموشی ہوتی جو سب کچھ کہہ دیتی۔ وہ کبھی ہاتھ میں کپ گھماتے، کبھی نظریں مجھ پر ٹھہرا لیتے۔ لوگ باتیں کرنے لگے ہیں، انہوں نے اچانک کہا کہ میں یہاں زیادہ آتا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ لوگ تو باتیں کریں گے، میں نے آہستہ کہا، انہیں کیا پتہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ وہ ذرا قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ اب فاصلہ اتنا تھا کہ باتوں کے لیے آواز بھی دھیمی رکھنی پڑے۔ تمہیں برا تو نہیں لگتا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اگر برا لگتا تو آپ کو روکتی؟ یہ سن کر وہ خوش ہو گئے۔ کچھ لمحے ایسے تھے جن میں صرف سانسوں کی آواز تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تم جانتی ہو میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ میں نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہی میرا جواب تھا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، تم بہت پیاری ہو اور تمہارا خیال دل میں اتر گیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر میں نے خود کو سنبھال کر کہا، یہ باتیں آسان نہیں ہوتیں زاہد بھائی۔ وہ مسکرائے۔ مجھے معلوم ہے، اس لیے میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں۔ 2 گھنٹے ایسے گزر گئے جیسے وقت نے خود کو روک لیا ہو۔ جب وہ جانے لگے تو دروازے پر رک کر بولے، کل پھر آؤں گا۔ میں نے نظریں اٹھا کر کہا، آپ تو روز آتے ہیں۔ وہ مسکرا دیے، اور میں جانتی تھی اسی مسکراہٹ کی وجہ سے لوگوں کو یقین ہونے لگا تھا کہ یہ محض ملاقات نہیں، کچھ اور ہے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت خیال۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔